ہارون صاحب، کوئی خبر آ رہی ہے کہ کوئی خاتون ہیں سائرہ انور نام کی، اور ان کو ایف آئی اے نے نوٹس بھیج دیے ہیں، ان سے ان کی دولت کے بارے میں اور باتوں کے بارے میں سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کوئی بہت ہی اہم خاتون لگتی ہے۔ وہ ان کی پرویز الہی صاحب کی دوسری بیگم ہے، اچھا، اور باقاعدہ شادی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، ہاں صرف یہ ہے کہ اس کا چرچا نہیں کیا گیا، ہاں، اور ذاتی یہ معاملہ بتایا ہے۔ یہ جاتا ہے کہ ان کی پہلی اہلیہ کی اجازت سے انہوں نے یہ شادی کی۔ ٹھیک ہے، ان کی جو اہلیہ ہے نا، انہیں کاروبار دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو پہلی اہلیہ جو ظہور الہی صاحبزادی ہیں، چودھری ظہور عبادت الہی، گزار ہیں۔ وہ ان پہ اثر ہے دراصل بیگم چودھری یعنی مرحوم ظہور الہی کا۔ وہ غریب بچیوں کو پالتی تھیں، ان کی شادیاں کرتی تھیں، صحیح۔ تو وہ اپنا ویلفیئر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ یہ وہ کوئی خیر زیادہ عوامل پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت کی اجازت ہے۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پاس کر رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جو فرمائشیں تھیں ان میں سے کچھ تو پوری ہو گئیں، دو ایک تو ہو گئیں۔ اب یہ کہ پنجاب کے میں ان کی حکومت قائم ہو، خمینی کے امام خمینی کی طرح قدم رنجہ فرمائے، تو اس میں پنجاب میں ان کی حکومت ہونی چاہیے، تبھی پٹواری اور تحصیلدار اور یونین کونسلوں کے کاملہ سب لوگ اپنے لشکر لے کر آئیں اور سرکاری ملازم شامل ہو، تبھی یہ شعبہ بازی ممکن ہے۔ اب اس میں عمران خان کا الزام تو یہ ہے کہ ہمارے 3 آدمیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ لا تعلق ہو جائیں، یعنی ووٹ نہ ڈالیں۔ 3 سے تو نہیں کہا گیا ہوگا، کہ زیادہ سے کہا گیا ہوگا، 3 نے اظہار کیا ہوگا، بات تو اظہار ہی نہیں کرتے۔ 7 کی خبر زیادہ مشہور ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ نوٹس دیا جائے گا، اور پیسے تو خیر یہ کوئی چودھری خاندان فرشتوں کا تو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، پیسے تو یہ بناتے ہی ہیں، یہ بھی جس طرح زرداری ایسے الزامات ہی ہیں نا، کون سا؟ نہیں الزامات کیا ہیں، ثابت تو آج تک خیر کوئی نہیں۔ ہاں، وہ ثابت تو پھر جنہوں نے ثابت کرنا، جب وہ ثابت کرنا ہی نہیں چاہتے تو ثابت کیا ہو۔ مونس الہی صاحب نے کوئی کرشمہ، جب بھی کوئی موقع ملے تو کمی تو نہیں کرتے اس میں۔ اینی ہو، وہ اپنا جو ہے رہ گئی عدالت، تو وہ عدالت فیصلہ کرے تو تبھی ہے۔ بہرحال وہ مسئلہ ہے پنجاب میں نواز شریف کی حکومت بحال کرنے کا۔ جس طرح مرکز میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے، اسی طرح یہاں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے۔ شاید اس دفعہ حمزہ کو تو نہ بنائے، کہہ تو حمزہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی سیاسی انجینئرنگ کا ایک حصہ ہے۔ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ او بھائی، اگر کرپشن پہ پکڑنا ہے تو نواز شریف کو پکڑو نا، شہباز شریف کو پکڑو۔ ثابت تو ہوتا نہیں ہے۔ ثابت تو میں عرض کر دیا نا آپ سے، ثابت کرنا ہی نہیں چاہتے تو ثابت کیسے ہو؟ اپنا زرداری صاحب کو پکڑو۔ او بھائی، ایک امن کمیٹی تھی کراچی میں، سروں سے فٹ بال کھیلے جاتے تھے، وہ تو ہر کیس سے بری ہو گیا، ایسے جھوٹا الزام لگتا ہے وہ تو۔ وزیر داخلہ نے، وہ مرزا صاحب کیا نام تھا، انہوں نے ذوالفقار مرزا، 2 لاکھ لائسنس میں نے جاری کیے ہیں آن ریکارڈ، انہوں نے کہا، وہ ٹیلی ویژن سے نشر ہوا، اور وہ شادیوں پر فائرنگ کے لیے نہیں ہیں۔ ان کے خلاف کبھی کارروائی ہوئی؟ ویسے ہارون صاحب، رینجرز نے اور پولیس نے بڑی قربانیاں دے کر، اپنی جان خطرے میں ڈال کر، اور بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے، کراچی میں امن قائم کیا، ایم کیو ایم کے جو ملیٹنٹس تھے ان کو، اور وہاں پہ ایک فاشزم تھا، بڑا خوف کی فضا تھی۔ پھر آپ انہی لوگوں کو دوبارہ اکٹھا کر کے ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 95 میں جی، میں نے آپ سے بھی عرض کیا تھا کہ جون کے آخر میں گئے ڈاکٹر سیٹل، 14 اگست کو ڈبل سواری پہ پابندی ختم ہوگی، مارکیٹیں کھل گئیں۔ رات کو وہ دھمکیاں دیتے تھے، تمہارے لیے بوری تیار ہے، جنرل صاحب کو، جنرل نصیر اللہ بابر کو، اور وہ رات کو گاڑی میں بیٹھ کے ڈاکٹر سیٹل کے ساتھ تنہا جا کے آئس کریم کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور الطاف حسین نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ جہاں روشنی کی کرن بھی نہ پہنچے، اپنے قاتلوں سے کہا۔ وہ افریقہ کے سیاسی ملکوں میں لیڈر چلے گئے۔ ایک ہے اس کا سیاسی چہرہ، ہاں، یعنی ان کے ایم پی اور ایم این اے تو نہیں ملوث ہوتے تھے اس میں، اور انہوں نے بعد میں بنا لی اپنا ایم کیو ایم پاکستان۔ ان سے کہا، اور وہ کہاں کہاں جا کر چھپے کینیڈا میں، اور کیا ان کا تسلط تھا کہ میڈیا میں جو وہ حکم صادر کرتے ہوتا تھا۔ کئی لوگ قتل ہوئے ساتھ۔ جب اپنا حکومت برطرف ہوئی بے نظیر کی، نواز شریف صاحب آئے،
500 ٹیررسٹ انہوں نے رہا کیے، 500، اور جنرل مشرف کے دور اور میں 50 کروڑ روپے تاوان ادا کیا۔ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہوگی کہ کسی ٹیررسٹ گروہ کو کسی حکومت نے تاوان ادا کیا۔ اور وہ پولیس والے بیچارے جنہوں نے آپریشن 200 پولیس والے قتل ہوئے، ایک بچ گیا راؤ انور، ہاں پتہ نہیں کیسے بچ گیا، یا تو اس نے کوئی ساز باز کر لی، ہاں جی، کہیں تو بہت ہے۔ لیکن اب پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر وہ خرابی اسی طرح بڑھی۔ اور جنرل بلال اور جنرل رضوان نے اس کو ریسٹور میں تو ان دونوں آدمیوں سے میں ملتا رہا، کیونکہ انہیں اجازت تھی اخبار نویسوں سے ملنے کی، بریف کرنے کی۔ جنرل رضوان کا حال بھی یہی تھا، جنرل بلال کا حال بھی یہی تھا کہ صبح 8 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک کام کرتے تھے۔ جب میں جاتا تھا میں نے تھکا ہوا نڈال پاتا تھا، سوائے اس کے کبھی صبح ہی صبح کبھی کچھ ٹائم وہ نکال لیں۔ تو جب وہ کراچی میں امن قائم ہو گیا، جس کے لیے جنرل بلال کو خاص طور پہ یاد رکھا جائے گا تاریخ میں، میرا خیال ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی، اس قدر مشقت کے ساتھ اس نے کام کیا، بہت صلاح مشورے کیے، اور جتنی ریاضت ایک آدمی کر سکتا ہے ممکنہ حد تک، اسلحہ برآمد کیا۔ اسی لیے تو وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے، اسی لیے تو وہ چیف آف جنرل اسٹاف بنے۔ تو اور اب وہ قربانیاں ضائع، پھر وہی دوبارہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، خاک نشینہ تھا اس کے خاک۔ اور یہی کبھی اس ریاست نے کوشش کی کہ 200 پولیس والوں کے قاتل، ایک کانسٹیبل ریاض میں، جدہ میں، لندن میں، نیو یارک میں خود دیکھتا رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں تو پیدل چلنا پڑتا ہے، آپ کو ٹرین سے اترتے ہیں تو کچھ تو پیدل چلتے ہیں۔ ایک کانسٹیبل نمودار، خاتون کانسٹیبل نمودار ہوتی تھی مینہٹن میں، سارے پھیری والے بھاگ جاتے تھے۔ اور سر کراچی وہ جگہ ہے جو پورے پاکستان کو کما کے دیتا ہے، کماؤ پوت شہر ہے، ظاہر ہے وہ کراچی کی اہمیت کو ہم اتنی دفعہ واضح کر چکے ہیں کہ اس کی ساری اکانومی، پھر وہاں پر بدامنی پھیل جائے گی، ملیٹنسی شروع ہو جائے گی، وہی لوگ جمع ہو جائیں گے جن سے بڑی مشکل سے چھٹکارا پایا گیا تھا۔ لیکن پنجاب میں اب آپ دیکھیں کہ وہ عدنان عادل صاحب، قرآن مجید کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ٹیررزم کے خلاف آپ کو پتہ ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ ہم سختی سے پوری قوت کے ساتھ اسے کچلیں گے۔ ابھی لکی مروت میں پھر پولیس چوکی پہ حملہ ہو گیا، ایک پولیس اہلکار شہید ہو آپ نے گئے۔ آنے کیوں دیا انہیں؟ اس سے پہلے بھی کئی انہیں آنے کیوں دیا؟ سوال یہ ہے کہ جو پہلی پالیسی تھی کہ بھائی ان کو تقسیم کیا جائے، انٹیلیجنس بہتر بنائی جائے، انہیں ٹارگٹ کیا جائے۔ دیکھیے ایک بات تو واضح ہو گئی نا، اور وہ پہلے چند ہفتوں میں چند دنوں میں واضح ہو گئی تھی کہ طالبان سے آپ کوئی امید نہیں رکھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے حلیف ہیں۔ جب مذہبی طبقے کی حکومت ہوتی ہے، چاہے وہ فاطمی سلطنت تھی، چاہے وہ ایران میں اس کی تھی، صفوی کی تھی، چاہے بعد میں جو حکومت قائم ہوئی ایران میں، حالانکہ امام خمینی تو خیر یعنی بڑے ان کی کردار ہے، بڑا کریکٹر، اینٹی امپیریلزم اور ملوکیت کے خلاف بھی کوئی بڑے بہادر آدمی تھے، اور بڑے وسیع ضرب بھی تھے۔ تو لیکن اب بعد میں جو ملاؤں نے جو کیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور اب تحریک اٹھی ہے تو انہیں پسپا ہونا پڑا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے، جب مذہب ہوتا ہے تو مذہبی طبقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، عمل میں وہ نہیں سارے لوگ، بھائی کوئی بھی آدمی نماز پڑھا سکتا ہے، کوئی آدمی رہ گئے واز، تو میں آپ سے کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں، جناب علی کرم اللہ وجود اجازت ہی نہیں دیتے تھے کسی کو تقریر کرنے کی۔ پہلے وہ آئے، وہ سے ملاقات کریں جہاں وہ خود تھے، باقی بھی ظاہر میکنزم بنایا ہوگا گورنروں کے ذریعے یا کسی کے ذریعے۔ تو خواجہ حسن بصری کو روک دیا تاکہ لوگوں کو گمراہ نہ ہو۔ خواجہ حسن بصری کو کہا آؤ اور وضاحت کرو، اور پوچھا کہ آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جناب والا آپ سے اور حسن سے۔ ہاں جی، ابن رسول کہا جاتا تھا ان کو، امام تو بعد میں کہا جانے لگا نا، زندگی میں تو انہیں ابن رسول کہا جاتا تھا۔ ان سے پھر ان سے کچھ سوالات کے، پھر اجازت مرحمت فرمائی۔ تو یہ آپ مذہبی طبقے کی حکومت بھی کبھی کامیاب ہوئی ہے۔ لیکن اب اخلاقی اصول جو مذہب نے دیے ہیں، وہ جو سیاست کے لیے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کاروبار کے لیے کسی بھی چیز کے لیے ہیں، ان کی تو پیروی آپ کو نہیں کریں گے تو خرابی ہوگی۔ مغرب نے اس نقطے کو ایک حد تک سمجھ لیا،
مثلاً یہاں تک تو انہوں نے سمجھ لیا کہ کوئی شخص خود امیدوار نہیں ہو سکتا، پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کون امیدوار ہوگا۔ پرائمری الیکشن ہوتے ہیں ہاں، سینیٹر کا بھی، اسٹیٹ کی اسمبلی کا جسے صوبائی اسمبلی کہنا چاہیے، اور مرکزی اسمبلی کا بھی، اور اپنا صدر کا بھی۔ تو جب ہم ان اصولوں کو پامال کریں گے اور بے دردی سے پامال کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا نا۔